السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ میں صرف اور صرف ملاقات کے لیے مشائخ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے آیا تھا، تو مجھے بس چند کلمات کہنے کے لیے یہاں آپ لوگوں کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔ تو مجھے بس صرف مختصر سی چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں گوش و گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی حرمت کے حوالے سے، آپ کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے، آپ کے حرمت، مقام اور مرتبہ کی ذمہ داری تو کائنات کے رب نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر تو کوئی آنچ نہیں آنے والی۔ کوئی شخص کچھ بھی کر لے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بہت بلند ہے۔ میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دراصل جو کچھ بھی ہمارے دائیں بائیں ہوتا ہے، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی یہ توہین کے، یہ قبیح جو افعال تھے، یہ ہوتے رہے۔ آپ لوگوں کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ بیت اللہ میں جب کسی جانور کی جو گندگی تھی وہ آپ کے اوپر لا کر پھینکی گئی تھی، کفار مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے طعن، تشنی، بے اولادی کے طعنے، گالیاں، تشدد، آپ لوگوں سے، آپ مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا، وہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ یہ سارے کے سارے توہین رسالت کے ہی مختلف پہلو ہیں، لیکن ان تمام کیفیات میں مجھے یاد نہیں پڑتا، سیرت کی جتنی کتابیں میں نے پڑھیں، ان تمام کتابوں میں کہیں بھی مجھے وہ ایسا کوئی کام نظر نہیں آیا جو کام آج ہم کر رہے ہیں مختلف جوانب سے۔ میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہمارے لیے ایک لٹمس پیپر ہے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، میں اور آپ جہاں بھی کھڑے ہوں، میرے پاس اور آپ کے پاس اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہتا کہ میں اکیلا تھا یا میں اکیلا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، ایسا کوئی ایکسکیوز میرے پاس باقی نہیں رہا۔ آج کی یہ جو پروگرام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دین کا آغاز کیا تھا تو آپ اکیلے تھے، کوئی دوسرا فرد آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ بیٹے نے بھی یہی کام کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ بھی اکیلے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ سیدہ خدیجہ، سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر تو پھر ایک قافلہ بنتا چلا گیا تھا۔ یعنی یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ میں اور آپ زندگی کے جس فیلڈ میں بھی ہیں، جہاں جہاں ہیں، وہاں ہمارے پاس ایکسکیوز کرنے کا کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بات کو منوانا، تبدیلی لانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری میں ہے ہی نہیں کہیں۔
میری اور آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم حق بات کو کہہ دیں، پہنچا دیں، مناسب انداز میں، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کڑوی سے کڑوی بات بھی، سخت سے سخت بات بھی بڑے خوبصورت انداز میں کی جا سکتی ہے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں ہم یہ بات آگے پہنچائیں۔ بات پہنچانے کے ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس وقت، ابھی جو دن آنے والے ہیں، ان دنوں کے حوالے سے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، لوگوں کے پاس اس وقت دائیں بائیں معاشرے میں آپ دیکھیے جہالت بہت زیادہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے، جتنے شد و مت کے حوالے سے ہم قربانی کے جانور کو دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، شرطیں دیکھتے ہیں، اتنی شد و مت سے قربانی کی روح کی طرف نہیں آتے، سیدنا ابراہیم کی سیرت کی طرف نہیں آتے، سیدنا اسماعیل کی سیرت کی طرف نہیں آتے، نہ قربانی کی شرائط کو اپنے اوپر لاگو کرنے میں وہ شدت، وہ کیفیت، وہ روح موجود ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے ڈاکٹر فضل الہی، ہمارے محبوب استاد حفظہ اللہ کی، سیرت ابراہیم پر کمال کتاب ہے۔ ایک کتاب ان کی اور ہے قربانی کے نام سے، بالکل چھوٹی سی کتاب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح رمضان میں ہم ذکر اذکار یا حصن المسلم کی کتابیں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح ان ایام میں قربانی کی وہ کتاب جو ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ نے لکھی ہے، وہ کتاب ہم لیں، اور وہ کتاب اتنی مہنگی نہیں ہے، 60-70 روپے کی کتاب ہے۔ وہ کتاب لے کر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی جہالت دور ہو اس حوالے سے۔ تو یہ دوسرا کام کرنے والا ہے جو آپ اکیلے بھی اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ میں جہاں ہوتا ہوں یونیورسٹی میں یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب سال کے یہ دن آتے ہیں تو دنوں کی مناسبت سے کچھ چیزیں لے کر میں اپنے ساتھی اساتذہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، میں اس تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ نہ پڑھے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی نہ لگائے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس تک یہ پیغام پہنچا دوں، اس لیے کہ میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت عطا کرے۔ قیامت کے دن اگر ان میں سے کسی کا ہاتھ میرے گریبان تک پہنچا کہ تم حق جانتے تھے، تم نے کیوں نہیں بتایا ہمیں، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس وقت۔ تو کم از کم میں حق بات ان تک پہنچا دینے کا جو مکلف ہوں، میں وہ کام تو کروں، میں اپنی ذمہ داری تو پوری کروں۔ اور باللہ العظیم میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں 2-3 کیسز ایسے دیکھے ہیں۔ میں نے اپنے ایک ہندو شاگرد کو قرآن مجید دیا تھا ترجمے کے ساتھ، آج سے 7 سال پہلے۔ وہ تقریباً 3 سے 3.5 مہینے پہلے وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سر، میں نے اسے عربک لینگویج کورس میں اس کو پڑھایا تھا، تو وہ 3-3.5 مہینے پہلے میرے پاس آیا، کہنے لگا سر وہ قرآن مجید پڑھا اسی طرح رہا ہے۔ میں نے اپنا گھر جب چینج کیا تو اتنی موٹی اس پر ڈسٹ، گرد و غبار لگی ہوئی تھی، تو میں نے اس گھر تبدیل کرنے کے بہانے اس کی ڈسٹ صاف کی اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ عربی مجھے جتنی آپ نے سکھائی تھی اتنی، آپ یقین کریں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اب کروں تو کیا کروں، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مجھے اپنے طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ جو کچھ 7 سال بعد اس نے وہ کتاب اٹھائی قرآن مجید کی، تو مجھے تو نہیں پتا، اور نہ اسی طرح آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی خیر کی ایک بات بتائی ہوئی کب، کس لمحے اس کے دل پر اثر انداز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر بها من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، کہ بھائی جس کسی نے کسی کو اچھی بات بتائی، قیامت تک اس اچھی بات پر جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو میں اور آپ اس بات کے مکلف ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، کہ ہم کوئی ایک بات ہی صحیح وہ ضرور پہنچائیں۔ اور اس حوالے سے میرے بھائیوں 3 آیات میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ سب سے پہلی ذمہ داری اس جہالت کو دور کرنے کے حوالے سے میری اوپر میرے اپنے گھر والوں کے لیے ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی جہالت دور کروں، اس لیے کہ آج یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں میرے اپنے گھر میں پہنچی ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو اپنی فکر کرو، سب سے پہلے اپنی ذات کی جہالت دور کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرو۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے تم خود علم حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی جہالت دور کریں، اپنی لا علمی دور کریں، پھر آپ اپنے گھر والوں کی جہالت کو دور کریں، اور تیسرے مرحلے پر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پھر معاشرے کی فکر کی طرف آؤ۔ ہم یہ کرائٹیریا پورا چینج کر دیتے ہیں، ہم ڈائریکٹ چھلانگ کہاں مارتے ہیں؟ سیدھا معاشرے کی طرف چھلانگ مارتے ہیں، اپنی لا علمی اپنی جگہ پر، اپنے گھر والوں کی لا علمی اپنی جگہ پر۔ میرے قابل احترام سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں اس بات کا آغاز کیا تھا۔ سیدہ خدیجہ، سیدنا علی، ان کی جو سیرت ہے وہ اس بات پر بہت بڑی گواہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خیر کو کہہ سکیں، خیر کو اختیار کر سکیں اور خیر کو آگے پہنچا سکیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔